الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ میں پہلے یہ گزارش کر رہا تھا، ان آیت کے بعد کچھ اہل کتاب کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر الی آخرہ، کیونکہ شروع کے اندر ہم ابھی پڑھ کر آئے ہیں کہ مشرکین کے لیے جزیرہ عرب میں رہنے کی گنجائش نہیں، تو اب یہاں مسلمانوں کو یہ حکم دیے جا رہے کہ اہل کتاب سے جہاد کرو، یہود و نصارہ سے جہاد کرو، یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر جزیہ دینے پر مجبور ہو جائے۔ اس لیے اہل کتاب حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی میں جزیرہ عرب میں رہے، غیر مسلم شہری ہونے کی حیثیت سے رہے اور جزیہ ادا کرتے رہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام کا یہ بھی حکم تھا کہ یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دیا جائے، تو حضرت عمر بن خطاب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں، اپنا زمانہ خلافت میں تمام اہل کتاب کو جزیرہ عرب سے نکال دیا تھا۔ اس کے بعد یہود و نصارہ کے ایک عقیدے کی تردید ہے، وہ یہ کہا کرتے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ یوں نقل فرماتے ہیں وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم۔ تو یہاں سے لے کر کئی آیات تک اہل کتاب کا ذکر ہے۔ اہل کتاب میں سے یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اور نصارہ یعنی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، تو ان کی تردید کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں یہ ان کے منہ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مشرکانہ باتوں سے اور ان کی فضول باتوں سے، ان کی افواہات سے بالکل پاک ہے۔ اس کے کچھ آیات کے بعد اللہ نے ایک حکم دیا ہے، انہی اہل کتاب کا ایک وتیرہ تھا، تو اللہ نے منع کیا ہے کہ لوگوں کا مال ناحق نہ کھایا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل۔ یہ اہل کتاب ناحق طریقوں سے لوگوں کا مال کھاتے تھے۔ ان میں سے ایک طریقہ ان کا یہ تھا کہ شریعت موسوی میں تحریف کرتے، اس پر لوگوں سے پیسے لیتے، کسی کو مسئلہ اور طرح بتا دیا، کسی کے لیے مسئلہ آسان کر دیا، کسی کے لیے مسئلہ سخت کر دیا، کسی نے رشوت دی تو مسئلہ تبدیل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب ہے جو لوگ غلط طریقے سے مال کما کر کھاتے ہیں۔ تو آج کل بھی اہل علم کو، مفتیان کرام کو، اہل تقوی کو، اہل اصلاح کو، بلکہ ہر مسلمان کو ہی چاہیے کہ رب کے حکم سے یہ بال برابر بھی ادھر ادھر نہ ہو۔ جو صحیح بات ہے، جو حق بات ہے، مطابق شریعت ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہے، فقہ اسلامی کے مطابق ہے، وہی بات لوگوں کو بتائی جائے۔ ہمارا کام بتانا ہے، ہمارا کام کسی کو منوانا نہیں۔ ہم صحیح بتا دیں، وہ مانے وہ نفع میں جائے گا، وہ نہ مانے وہ نقصان میں جائے گا، لیکن ہم صحیح بتانے والے دونوں صورتوں میں نفع میں رہیں گے۔ اللہ ہمیں کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔